बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप के हवाले से। वैसे तो माजी की हुकूमतों की बात की जाए तो हमेशा से ही वो ये ढिंडोरा पीटती रही हैं कि हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मुल्क को हमने आसमान पर पहुँचा दिया है, मुल्क जो है वो बहुत खुशहाल हो गया है। और अगर अभी भी हम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करें तो वो ख़ास इत्मीनान दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतना अहम और डेयरिंग स्टेप लिया कि वो अपनी 3 साल कारकर्दगी को आवाम के सामने रखने के साथ साथ दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार हुए। अगर हम आज से लेकर 2 रोज़ की बात करते चलें, यानी जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखें, या फिर ये बात करते चलें कि आने वाले वक्त में जो कुछ रोज़ रहेंगे वो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और फिर आवाम से राब्ते में मशगूल रहेंगे, उसको गुजारेंगे। मकसद इसका क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट हैं, और क्या वो आवाम के साथ साथ आलमी सतह पर और फिर मौजूदा जो उनकी हुकूमती अरकान है, अपोजिशन है, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे कि जो वो कह रहे हैं दर हकीकत वो दुरुस्त है। यूँ तो अगर हम बात करते चलें तो हकीकतन आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, जो इमेज है, उसको चेंज करने में वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा अहम किरदार रहा है। और उन्होंने बहुत ऐसे डेयरिंग स्टेप लिए हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं हाल ही में कि जिन पर पूरा पाकिस्तान जो है वो अशश कर उठा और सब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानियों के दिल की बात की है। हाल ही में उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि उनकी जो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी है उसके मुकम्मल होने पर हम तमाम तर जो सूरत हाल है वो हम आवाम के सामने रखेंगे, उस पर बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर या मंसूबों को लेकर बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं। वो 10 मंसूबे कौन से हैं उन पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको वाकई लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम आदमी की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए इक़दामात लिए हैं और वाकई ही मुल्क जो है वो तरक्की की सफ़र पर गामज़न है। जहन में ये बात रखते हुए कि हमें कोरोना जैसे चैलेंजेस का सामना है और इसने मीशत को पूरी तरीके से झंझोड़ के रखा, भंबोड़ के रखा, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाए। लेकिन इस पूरे वक्त में टेक्नोलॉजी ने बड़ा बूस्ट किया और उसी को अपनाने के हवाले से इक़दामात भी दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करते चलें तो कहा यह जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में होने वाली जो तकरीब है उसमें वो अपनी 3 साल कारकर्दगी पर अपने जो हुकूमती अरकान हैं वहाँ पर मौजूद जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे उन तमाम लोगों से बात करेंगे और उसी के थ्रू वो आलमी दुनिया को या आलमी सतह पर जो है वो एक राब्ते में भी आएंगे और एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से सामने लाई जाएगी। वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो भी कह देंगे वो मुल्क की पॉलिसी स्टेटमेंट ही करार दी जाती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पर थोड़ा सा सोच विचार अभी भी किया जाना बाकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अभी तक चूँकि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से राब्ते तो हुए हैं, पाकिस्तान के किरदार को सराहा भी गया, पाकिस्तान के किरदार को सब लोगों ने देखा भी। अफ़गानिस्तान में अमन की काविशों से लेकर हमने जो अमेरिका को बड़ा वाज़ेह स्टैंस दिया और फिर अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन पहचानने में मदद भी दी और दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम भी दिया कि हम अपनी सरज़मीन अपने पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ कतन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमन के दरवाजे हमने खुले रखे और यही वजह है कि हमारी सिफारती पॉलिसीज़ और कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी कि जैसे ही एक गेम चेंजर जो है वो हमारे सामने आए, इमरान खान एक गेम चेंजर के तौर पर ख़ित्ते के कई ममालिक ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक अलग निगाह से देखना शुरू किया, पाकिस्तान से राब्ते कायम किए गए। उन राब्तों के ही तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान के हवाले से आलमी बरादरी से बात करेंगे। अपनी इस 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात करते करते कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस तकरीब में ऐन मुमकिन है कि वो दुनिया को जो है वो ये आगाह करें कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो आने वाला वक्त है उसको किस तरीके से वो देखते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक दुनिया के मिलकर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो यकीनन आने वाले ये जो चंद दिन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ़ जो तक़रीब हैं उनका एक हिस्सा भी रहेंगे। इतवार के रोज़ की अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर आज़म आपके साथ जो है उसके ऊपर उस प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम से जुड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि ओवरसीज़ लोग जो हैं उनके लिए भी एक लाइन मुख्तस की जाएगी, क्योंकि उनके जो 10 साल उनके जो मनसूबे हैं, जो 10 बड़े मनसूबे हैं जिन पर वो अपनी 3 साल कारकर्दगी में बात करने जा रहे हैं, उनमें ओवरसीज़ लोगों के लिए गए इक़दामात पर भी वो बात करेंगे। बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर फोकस किए हैं। अगर हम हाल ही में बात करते चलें तो इससे पहले हमने नहीं देखा कि कोई वज़ीर आज़म जो है वो मोबाइल खाने की जो वैन है उसका इफ्तिताह करने और उसके ऊपर ब्रीफिंग लेने के लिए किसी जगह पर पहुंचा हो, लोगों के मसाइल जाने हों, शेल्टर होम्स में चला गया हो, शेल्टर होम्स तामीर किए हों, आम बंदे के मसाइल जो हैं उनसे उन्होंने वाक़फ़ियत हासिल करने की कोशिश की हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां वज़ीर आज़म के 10 बड़े मंसूबों का तज़किरा किया जा रहा है, वहीं पर एक आम आदमी की रोज़मर्रा की जो स्ट्रगल है
اس کو وزیر اعظم کس طریقے سے ایڈریس کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ سبزی لینے نکلا ہوا بندہ، گھر کا چولہا جلانے والے لوگ، گھر کے بلوں کے اخراجات پورا کرنے والے افراد اور روزمرہ اپنی نوکری سے پیسے بچا کر اپنے گھر کو، اپنی ادویات کو لے کر چلنے والے لوگ، ان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، چاہے وہ بجلی کے صارفین ہوں، چاہے وہ ادویات کی قیمت میں ہم بات کریں، چاہے روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش ہوں، ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنی کارکردگی پر مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارکردگی سامنے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اب تک جتنے اقدامات انہوں نے لیے ہیں اور ان پر جتنی تنقید ہو رہی ہے اس کے تناظر میں وہ کلیریفیکیشن بھی لے کر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، در حقیقت ایک عام آدمی کو بھی اس کے بارے میں علم ہو سکے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو وزیر اعظم نے عام آدمی کو، جو ان کے 10 بڑے پروجیکٹ جن پر وہ بات کریں گے، عام بندے کے لیے جو انہوں نے اپنا گھر کی ایک جو اسکیم ہے وہ متعارف کروائی، اس پر گھروں پر قرضے لینے اور قرضوں اور لون کی جو ایک اسکیم دی، اس سے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے عام انسان کو افورڈیبل چھت جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ کتنے زیادہ لوگوں کو یہ گھر ملے، کتنے لوگ اس پالیسی پر پورا اترے، یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، البتہ اس منصوبے پر وہ بات کریں گے۔ اسی طریقے سے 10 بڑے ڈیمز کی تعمیر، پانی کا مسئلہ، کیونکہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے دوران اگر کسی بات پر جنگ ہوگی تو وہ جنگ پانی پر ہوگی، کیونکہ ایٹمی پاورز بن چکے ہیں مختلف ممالک اب، اور نیوکلیر پاور بننے کے بعد نیوکلیر وار سے بچنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ جہاں ایک دوسرے پر اپنی پاور اور اپنا جو اثر ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ ایسی صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک بہت اہم عنصر رہے گا مختلف ممالک کے درمیان، بہتر تعلقات کے حوالے سے بھی اور خراب تعلقات کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو 10 بڑے ڈیمز کی تعمیر پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان فوری طور پر مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس منصوبے پر بھی بڑا کانفیڈنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے دنوں میں بچوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے اسکولز واپس کھولے گئے تو یکساں نصاب جو ہے اس کو متعارف کروایا گیا، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ سرکاری اسکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو۔ تو یکساں نصاب کا جو ان کا ایک قدم ہے، جو ایک ویژن ہے، جو کہ انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے تعلیم کے حوالے سے اور پھر یکساں نصاب کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم ٹائم جو ہے وہ دیا، اس کو سنا اور اس میں مزید اصلاحات کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں زرعی آمدنی کے حوالے سے، تو 1100 ارب روپے جو ہے وہ زرعی آمدنی کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کیے گئے۔ ہیلتھ کارڈ ان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ 80 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ مہیا کیے گئے ہیں، میسر کیے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہیں، جن کو مہیا نہیں ہو سکے، جو اس کرائٹیریا میں کسی بھی ایک وجہ کے تحت نہیں فال کرتے ہیں، ضرورت مند وہ بھی ہیں، مستحق وہ بھی ہیں، ان کو جو مہنگی ادویات خریدنی پڑ رہی ہیں ان کے لیے کیا آسانی کی ہے، شاید اس منصوبے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کچھ بات کر سکیں۔ معاشی بحالی، ترقیاتی منصوبے اور اسی طریقے کے وہ اقدامات جن کے ذریعے سے اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر، اور پھر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم پچھلے کافی عرصے سے ماحولیات اور سیاحت کے شعبوں پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان بڑی اہم اپنی کارکردگی بھی رکھیں گے۔ اور جب ہم ماحولیات اور سیاحت کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کا حال ہی میں راوی اربن سٹی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسمارٹ سٹی ہے، اسمارٹ سٹی کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ان کا جو ایک فارسٹ کا ایک ویژن ہے وہ بڑا زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کتنی آسان ہے، کتنی مشکل ہے، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایسے درختوں کا استعمال کیا جانا جن کو پورے جنگل کو جو ہے وہ سینسر کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا، پودوں کی پیداوار بھی، پودوں کے بڑھنے کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مزید کیا چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا اسمارٹ جنگل ہوگا یا فارسٹ ہوگا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کتنی آسانی ہے، کتنی مشکل ہوگی، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو دنیا کو کئی ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مقابل لا کر کھڑا کرے گی جن کے پاس شاید اس طرح کے ویژن کے تحت کوئی بھی مکمل سٹی اور اس کے اندر ایک پورا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل جو ہے وہ آباد نہیں ہوگا، جس میں کئی طرح کے نئے پرندے، نئے پودوں کی اقسام جو ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے بوٹانیکل گارڈنز کے ذریعے سے وہاں پر ایک بالکل نیا ویژن جو ہے وزیر اعظم متعارف کروا رہے ہیں، اس کے اوپر وہ بڑا کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ عالمی سطح پر ہم اس سے مقابلہ کریں گے تو دنیا کی توجہ اور دنیا کی جو اس وقت مارکیٹ ہے اس کو کمپیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کل کی بات کرتے چلیں تو وہ کل کے دن جو ہے وہ روشن اپنا گھر
جو منصوبہ ہے اس کا بھی افتتاح کریں گے اوورسیز کے لیے، یعنی ایک روشن اکاؤنٹ کا ہم نے آپ کو آگاہی دی تھی کہ روشن اکاؤنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہنے والے لوگ کھول سکتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے جن کے پاس وہ اکاؤنٹ ہوگا، اوورسیز بسنے والے لوگ مناسب ریٹس پر پاکستان کے اندر گھر خرید سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ باہر سے آنے والے جو اوورسیز ممالک میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستان اپنا موبائل لانے کے حوالے سے جس قسم کے مشکلات کا سامنا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ اس پر کافی اوورسیز جو بسنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے بات کی۔ اور پھر معاف کیجیے گا، روشن اپنا گھر اور روشن اپنی کار کا ایک منصوبہ ہے جس کو وزیر اعظم متعارف کروائیں گے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم کی جو کارکردگی عام چھوٹے سیکٹرز میں رہی ہے اس پر بھی وہ بات کریں گے، اور پھر اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ وہ اتوار کو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام کے ذریعے سے بات چیت بھی کریں گے اور عام عوام سے بھی بات کریں گے۔ یوں اپنی کارکردگی بھی سامنے رکھیں گے، اپنے منصوبے بھی سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی بھی دیں گے کہ وہ اتنے زیادہ اعتماد کیوں دکھائی دیتے ہیں جو اب تک انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے منصوبے پاکستان کی عام عوام کے مسائل کے حل میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر سفارتی کوشش کرتے ہوئے پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں، ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا گیا ہے، نوجوانوں کو جس طریقے سے قرضے فراہم کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے ایک بڑی اہم جو ہے وہ قدم لیا ہے اور معاشرے کو مضبوط بنایا، چاہے وہ شیلٹر ہومز کا قیام ہو، چاہے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا گھر گھر تک پہنچانے کا معاملہ ہو، پھر کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو امداد، رقم کی جو امداد ہے وہ پہنچانی۔ کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان اس پورے ٹائم میں جس کو ہم کووڈ-19 کے تناظر میں مشکل ترین وقت کہتے ہیں اس میں وہ کامیاب رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی 3 سالہ کارکردگی میں وہ مکمل فیلئر کا شکار ہوئے ہیں؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو اہم خطاب ہے جو وہ قوم سے بھی کریں گے، عالمی دنیا سے بھی کریں گے، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر تقاریر میں کیا چیزیں شامل رہیں گی، کون لوگ جو ہے ان کی تقریر میں نمایاں عنصر رہیں گے، اور اس تقریر کے ذریعے سے وہ دنیا کو کیا پیغام دینے والے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اپنے آنے والے پروگرام میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔